آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ وہ اراکین شورا اور قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہوں گے، جنہوں نے حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر حج کیا، سفر مدینہ کیا۔ انشاءاللہ عز و جل آج ان سے اس حوالے سے بھی باتیں ہوں گی، اور آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کئی مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے بھی اور ان مبارک شخصیات سے اراکین شورا سے بھی لیں گے انشاءاللہ۔ حاجی امین دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ عز و جل، جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر حج اور مدینہ طیبہ کی مبارک سعادتیں حاصل ہوئیں۔ قبلہ سے پہلا سوال یہی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل کہ حضور مل مدینہ کی ماشاءاللہ عز و جل سعادت آپ کو عطا ہوئی، تو کیسے کس طرح یہ ترکیب بنی، اور مکہ پاک میں کب امیر علیہ سنت سے الحمدللہ پہلا شرف ملاقات حاصل ہوا، کچھ اس حوالے سے یاد تازہ فرمائیے نا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ سفر مدینہ کا جو سلسلہ ہوا تو امیر علیہ سنت کی جیسے ہی آمد کا ایک شور اٹھا تھا کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نگران شورا بھی سفر مدینہ پر ہیں، بلکہ ہمارے سفر سے پہلے ہی روانگی ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یوں الحمدللہ ایک اور اس سفر کی لذت بھی محسوس ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں بھی امیر علیہ سنت سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا، اور طواف کا بھی موقع ملا، اور بھی مطلب بعض مقامات پر امیر علیہ سنت کے بیانات میں حاضری کا بھی سلسلہ ہوا۔ تو الحمدللہ بڑی پرکیف یادیں اس کی رہیں، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس میں امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر ہوا تھا، بالکل ساتھ ساتھ تھے ہم، سبحان، یعنی اس سے قبل بھی؟ اس سے قبل 95 میں، 1995 میں۔ مرحبا مرحبا۔ لیکن یہ کہ اس بار چونکہ یہ سفر بھی ہوا اور پھر مدنی چینل پہ تشہیر بھی تھی، تو دنیا بھر سے جو آئے ہوئے عاشقان رسول کا ایک ذوق اور جو ایک شوق تھا کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات ہو، اور حرم شریف میں یا جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی سے جو ملاقات کا سلسلہ رہا، تو وہ ایک عجیب دیوانگی والی کیفیت تھی۔ بس یہی موقع سب تلاش میں ہی تھے کہ امیر علیہ سنت کے پاس حاضری ہو، اور اسی طرح سے زیارت ہو جائے، اور ان مبارک مقامات پر امیر علیہ سنت کا قرب نصیب ہو جائے۔ سبحان۔ تو الحمدللہ یہ کہ کئی اسلامی بھائیوں کو اس کی سعادتیں ملی الحمدللہ، اس میں ہمیں بھی برکتیں ملی اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان کے عشق و محبت کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ جہاں ماشاءاللہ عز و جل آج کے مدنی گلدستے ہم نے دیکھے، پچھلے دنوں بھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی گلدستے آتے رہے، اور الحمدللہ موقع بموقع مدنی چینل پر دیکھنے کی سعادت ملتی رہی، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کی سعادت ملتی رہی، تو پہلے تو تھا نا کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عشق و محبت میں تڑپنے، ہجر و فراق مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بلکنے کی الحمدللہ کیفیات تھیں، اور اب جب وہاں پر ماشاء اللہ عز و جل آپ گئے ہیں، اور موقع بموقع ہم نے دیکھا کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پر رقت کا، سوز کا، گداز کا جو عالم تھا۔ اچھا، وہ جو سفر کی کیفیات تھی وہ تو انشاءاللہ عز و جل جیسا نگران شورا نے فرمایا ہے، کل کے سلسلے میں بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ نے چاہا تو یہ ترکیبیں بنیں گی۔ آنے کے بعد جو سوز مدینہ اور فراق مدینہ، اور جس طرح رات کو سلسلے میں آپ لوگ موجود تھے تو نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اس سلسلے تک آپ فرما رہے تھے کہ آخری میرا جو رابطہ ہوا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قفل مدینہ قائم۔ تو یہ جو حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز ہیں، یہ جو منفرد کیفیات ہیں، یہ سوز، یہ رقت، یہ گداز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں وہاں فراق ہے تو یہ کیفیت، وہاں پر وصال ہے تو یہ کیفیت، وصال سے پھر فراق کی طرف آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ کیفیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ تینوں بزرگ تشریف فرما ہیں، نگران شورا بھی تشریف لائے ہیں، حاجی عبدالحبیب صاحب بھی موجود ہیں، حاجی امین بھی موجود ہیں۔ اوور ٹو یو سر انشاءاللہ عز و جل۔
قبلہ حاجی عبدالحبیب اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ویسے اس موقع پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ نگران شورا ہیں اور حاجی عبدالحبیب حاجی یافور ہمارے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بلا مطلب وہ مبالغہ یہ کہ ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک ان کا ایک احسان ہوا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا انتظام، اور جو بھی ان کی کوششیں وہاں ہم دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا ماشاء فرمائے اللہ، آمین، کہ جس آمین، انداز سے یہ سارے لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا اور پھر ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے ساتھ جو وقت سبحان گزارنا اللہ، ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں آمین، نصیب فرمائے۔ امت پر واقعی مریدین پر قیامت تک کے چاہنے والوں پر الحمدللہ بہت بڑا احسان کیا گیا، الحمدللہ، اللہ ان محسنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احسان ہے نا، احسان، احسان امیل سنت کا ہے جو وہ ساتھ چلنے کی سعادت عطا کی۔ حق حق حق، عبدالحبیب بھائی کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ بہت ساری جگہوں پر امیل سنت کے تجربات، آپ کی دور اندیشیاں، اچھا پھر آپ کا ایک کانفیڈنس، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے قدم لڑکھڑاتے تھے نا، اللہ پاک، وہیں ہمارے قدم جماتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پورے سفر میں نہ جانے کتنی دفعہ لا تخف کا لفظ ہم نے امیل سنت سے سنا۔ حق حق حق، تو ماشاء اللہ، مرید پیر کو کیا سبحان اللہ، کچھ کرے گا، اصل میں پیر ہی مرید کو سنبھالتا ہے۔ الحمدللہ، عبدالحبیب میں مجھے سفر مدینہ میں آخر میں ایک جملہ کہا تھا مدینہ شریف میں، کہ وہ میرے کسی دوست نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ ابھی تم لوگ ایسے ہی گھبراتے ہو، اگر پیر صاحب تو لمحے میں سارے کام صحیح کر دیں، الحمدللہ، اگر یہ سارے کام لمحے میں صحیح کر دیں گے تو پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، اصل میں نا یہ ہمارے لیے یہ شعر بہت موقع کا تھا، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا سبحان ورنہ اللہ سبحان اللہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اللہ 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 اللہ، تو اصل تو رہنما ہی مین ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیا بات ہے مدینے کی، یہی سب، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج اب تک کے جو یہ سفر ہوئے نا عبدالحبیب بھائی کے، تو یہ ان کے سفر کے تجربات ہمیں بہت کام آئے، بہت کام آئے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے، اور بہت موقع پر یہ بتاتے تھے کہ کیا ادھر بات، یہ ادھر، کیا کیونکہ بات، ظاہر ان کا ماشاءاللہ سفر رہتا ہے، مرحبا مرحبا، تو یہ سب ملا جلا سا ایک بڑا خوبصورت سا ایک انداز ہو گیا، اور بس اللہ قبول کر لے۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، کیا اچھا، بات، آج یوں تو سفر مدینہ کی ہی مدنی بہاریں تھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بنیادی طور پہ ہم ظاہر اسی کی دہرائی کرتے ہیں کہ جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک شروع میں ہی آپ نے ایک ٹاپک لیا تھا کہ بعض عذر بناتے ہیں حج کے سفر کے لیے، کیا رش ہوگا اور اس طرح میں کیسے رہ سکوں گا، کیا کر سکوں گا، اور یوں وہ اوائڈ کرتے ہیں اور وہ حج نہیں کر پاتے۔ اور اس میں پھر امیر علیہ سنت نے جب وضاحت فرمائی تو اس میں یہ بھی تھا کہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی جو حج نہ کریں، تو اب ظاہر ہے تو اب آپ کا سفر بھی ہوا کہ اتنا فیسیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر بھی ایک ہوتا نا کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ایک میری اپنی چاہت پیدا ہو جائے اور ایک اس کا شوق بڑھ جائے، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خصوصیت کے ساتھ حاضری مدینہ کا ایک اپنا ایک جذبہ، اپنا شوق دلایا جاتا ہے، شوق پیدا بھی ہوتا ہے، بچے کو ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ ایک عام جو مدنی چینل کا ناظر ہے اس وقت ہمارے ساتھ، اور وہ اس چیز کو فیل نہیں کرتا ہے، اب وہ فیلنگ بڑھائے، اس کا کیا آپ مشورہ دیتے ہیں، کس طرح بڑھے؟ دیکھیں، حج کے فضائل اگر آپ جنت میں لے جانے لے اعمال کتاب میں اس میں مشورہ دوں گا اسلامی بھائیوں کو، جنت میں لے جانے لے اعمال کتاب ہے نا، اس میں طواف کا ثواب کعبہ شریف کے حوالے سے، مزدلفہ کے حوالے سے، عرفات کے حوالے سے، زمزم شریف کے حوالے سے، مدینہ شریف کے حوالے سے، تو یہ فی جذب القلوب کتاب بڑی پیاری ہے مدینے کے محبت بڑھانے کے حوالے سے۔ تو اس طرح پھر عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ایک ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر زیارات
کا بیان پڑھے، کہاں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم شریف پہنچے، کن کن ہواؤں اور فضاؤں کو میں دیکھوں. ہم احد پہاڑ پر جب پہنچے تھے تو اس کو دیکھ کر اتنا پیار آتا تھا کہ یہ وہ ہے جس سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو یہ چیزیں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں ان ہواؤں کو، ان فضاؤں کو میں بھی چل کے دیکھوں، اور غار سور اور غار ہیرا، ان سب کے مطلب کہ ان پہاڑوں کی میں زیارت کروں کہ جنہوں نے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو پھر یہ کیے. دوسرا یہ کہ اگر حج دیکھا، اگر فیسیلیٹ نہیں ہے، کوئی فیسیلیشن نہیں بھی آپ کو، سہولیات نہیں بھی ہے، لیکن شرعاً اگر آپ پر حج فرض ہے تو سہولت ہونے نہ ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہوگا. اگر واقعی شرعاً حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کو جانا ہی جانا ہے. اچھا، اب سہولیات سے فائدہ بھی وہ اٹھاتا ہے حاجی امین کی جن کے ساتھ کوئی تجربے کار لوگ ہو. اب جیسے ہمارے ساتھ حاجی عبدالحبیب تھے تو یہ کافی جگہوں پر ہمیں بتاتے رہے کہ اس ٹائم پہ یہاں جائیں، اس ٹائم پہ یہاں جائیں، یہاں 1-2 گھنٹہ رک جائیں گے تو آگے ہمارے لیے یوں آسانی ہو جائے گی. تو یہ وہ پھر یہاں رک جائیں تو یہاں یہ ہے. تو بعض مزدلفہ میں تو ہم ایسی جگہ رکے تھے جہاں شاید آپ بھی پہلی بار رکے تھے. ان کے لیے مزدلفہ میں اتفاق ہے، ہمیں عرفات سے اتنا چلنا پڑا کہ ہم چل کر اس جگہ پر آئے جہاں ہمیں بس ملی. اور میرا خیال ہے چلے زیادہ تھے، بس میں سفر کم تھا. 25% ہم نے بس میں سفر کیا اور 75% ہم نے مزدلفہ تک کا پیدل سفر کیا. اچھا، جب مزدلفہ بس ہم ایسی جگہ لے کر پہنچی کہ وہ ہمارے لیے بھی وہ نئی جگہ تھی، عبدالحبیب بھائی کے لیے وہ نئی جگہ تھی، اور وہاں بہت مطلب کہ ایک آسانیاں گویا کہ الگ مزدلفہ کا وہی میدان ہے، وہاں آسانیاں رہی. اور امیل سنت ایسے بچھا کر سو گئے نا، امیل سنت بھی وہ سوئے ہوئے کی بھی ہمارے پاس منا دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب کیا تجربات بھی اگر ساتھ ہوں، مطلب تجربے کار اسلام بھائی آپ کے ساتھ چلے تو وہ آپ کو اس ٹائم پر آپ استنجا وضو کے لیے جائیں، اس ٹائم پر نہ جائیں، اس ٹائم پر رش ہوگا، اس ٹائم پر رش نہیں ہوگا. عرفات سے اس ٹائم پر چلیں، مزدلفہ اس وقت پہنچیں، مزدلفہ سے جمری رمی کرنی ہے جمرات کو تو اس ٹائم پر کریں کہ شریعت نے اس ٹائم تک کی آپ کے لیے رعایت اور مہلت دی ہوئی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں نا تو آدمی سہولیات سے اور اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سہولیات آسانیاں کچھ نہ کچھ اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے. لیکن اب جس کو پتہ ہی بیچارے کو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سب دو چیزیں، ایک تو جیسے بات ہوئی کہ حج فرض ہو گیا ہے، پھر اپنے اندر تڑپ کیسے پیدا کرے. حدیث پاک فضائل پر تو بہت ساری ہیں، مگر وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود جو حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. تو وہ تمام عاشقان رسول جو ہمیں مدنی چینل پر سن رہے ہیں، اگر حج فرض ہو گیا ہے تو اب تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور تاخیر گناہ بھی ہے. اور جیسا ہم نے سنا کہ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ایمان پر نہ خاتمہ ہونے کا خوف ہے. پھر دوسری بات جیسے آپ نے فرمائی کہ کوئی تجربے کار حاجی ساتھ ہو. ہر حاجی کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ تجربے کار حاجی کا ساتھ لے سکے، لیکن ماشاء اللہ مدنی چینل پر جس انداز میں ہماری تربیت کی گئی اور ہر سال کی جاتی ہے، حج تربیتی اجتماع کے ذریعے، پھر مفتی علی اصغر صاحب نے کنٹینیو سلسلے کیے، اب اپلیکیشن دے دی، پھر جیسے رفیق الحرمین کا امیر علیہ سنت نے فرمایا، اگر ان تمام چیزوں کا ساتھ ہو تو الحمدللہ کئی ایسے حاجی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے مدنی چینل پر تربیت لی، ہم نے مدنی چینل کی اپلیکیشن، ہماری آئی ٹی مجلس کی اپلیکیشن ساتھ رکھی، اور ہمارا حج بہت آسان ہوا. جو جو ٹائمنگز مدنی چینل میں ہمیں بتائے گئے ہم نے اس کو فالو کیا اور ہم ساری چیزیں آسانی سے کر سکے. حاجی امین بھی گواہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ہمیں مجھے تو کئی حاجیوں نے روک روک کر کہا، تو اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہماری طرف سے، مدنی چینل کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو حاجیوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ مدنی چینل پر آپ کی تربیت کی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ ان تجربوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت سے آسانی ہو جاتی ہے. جی حاجی امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر یہ جو امیر علیہ سنت کا آپ نے جو انداز بتایا دوران طواف، کہ وہ حاجی عبدالحبیب نے بتایا کہ وہ رش میں ایک دم شامل ہو گئے، اور پھر امیر علیہ سنت فرمایا کہ وہ جنت میں داخلے کے وقت وہ کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا. اب یہ بھی ایک عبادت کے موقع پر اس طرح کا تصور باندھنا، یہ تصور تو ہے مین. باقی آپ مطلب جا کر طواف تو کرتے یقیناً جی اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن
وہ ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی جب یہ ویڈیوز ہم کچھ تیار کر رہے تھے تو وہ مسکرا رہے تھے. میں کہا دیکھا عام آدمی کا حج ہوتا ہے, خاص آدمی کا حج ہوتا ہے. خاص آدمی کے حج میں کچھ خاص باتیں ہی ہوتی ہیں. کئی باتیں تو خاص شخص بھی وہی کرے گا جو ایک روٹین میں ایک عام مسلمان کرے گا, جو ضروری ہوتی ہیں, جن کا ایک لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے اس خاص فرد کا بعض خاص انداز ہوتے ہیں, اور وہ خاص انداز ہی تو ہیں جنہیں ہمیں خاص طور پر مدنی چینل پر دکھانا ہے. کہ وہ خاص انداز, جیسے کہ ہر شخص اس طرح مطلب کہ رقت بھرے انداز میں طواف میں تو جیسے ہم تو طواف کر رہے تھے امیر سنت کے ساتھ, تو ہمیں آس پاس سے کتنے باتوں کی آوازیں, چند ایک تو ایسی دیکھا نہیں کون تھا, لیکن آپ میں مذاق کر رہے ہیں, مسخری کر رہے ہیں, جیسے کہ ہنس رہے ہیں اس طرح, مطلب کہ وہ طواف کرتا. وہ بھی ٹھیک ہے, امیر سنت دیکھا کہ بھائی کسی طرف آپ نے توجہ کرنی نہیں ہے آپ نے, لیکن وہ آوازیں کانوں میں آ جاتی تھی. تو امیر سنت کا جو انداز ہے, اس انداز کو لے کر اگر ہم دیکھیں صحیح کے ٹائم پر, اور یہ طواف کے وقت, اور حتیٰ کہ حلق کرواتے وقت تو لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اور باپا حلق کرواتے وقت بھی رو رہے تھے, جو ہم مطلب بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں. پھر جیسے ہی امیر سنت کا حلق ختم ہوا, جیسے پہلا عمرہ آپ نے کیا, حلق ہوتے ہی آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا عمرہ پورا ہو گیا. پھر اس دوران وہ ہر بات عبداللہ بھی اب بتا دیں گے تو کل کیا کریں گے. ابھی کے ناظرین الگ ہوں گے, کل کے ناظرین الگ ہوں گے, بات چھیڑی گئی ہے تو. وہ جو روزوں کی اور یہ ساری کیفیات, وہ جو مغرب نمازوں کی دوڑ بھاگ, یہ ساری چیزیں جتنی امپورٹنٹ تھیں سفر میں, اتنی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو جس کیفیت میں ایک عام آدمی بھلے کتنا ہی بیچارہ اپنے آپ کو, لیکن وہ بہت ساری چیزیں لوز کر جاتا ہے رش کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے. لیکن امیر سنت کے ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی اہتمام کرنا. نئے امیر سنت کو دیکھ کر میں نے خود کہا, میں نے کہا مجھے آپ پر رشک آتا ہے. آپ کو جس طرح اٹھنے بیٹھنے میں اس پرابلم ہے نا, گھٹنوں کی وجہ سے, عمر, جو بھی آپ کو جو معاملات ہیں, اور آپ اس کے باوجود بھی جس طرح عبادت کر رہے ہیں, شرم آتی ہے خود کو دیکھ کر, اور مطلب بالکل جیسے گلٹی فیل کرتا ہے, تو شرم آتی خود کو دیکھ کر کہ ہمیں کتنا کرنا چاہیے تھا. اور آپ باوجود اتنی مطلب کہ وہ, حالانکہ مجھے اٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, سجدے سے جب آپ اٹھتے ہیں قیام کے لیے دوبارہ, مجھے پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو, کس طرح آپ مطلب کہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھ رہے ہوتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, پاؤں سیدھے کر لیتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد. اتنی تکلیفوں میں تو ایک نارمل آدمی جو ہے نا, وہ بہت ساری چیزیں نفلی, جس کو کہتے ہیں نفلی عبادات, کئی مستحبات ترک کرتا چلا جائے. لیکن اس سفر میں بھی آپ کو میں نے دیکھا کہ اتنی عمر اور اتنے لیکن وہ بس کرنا ہے. میں نے کہا نا, دیکھ کر بعضوں کا ہمت آتی تھی کہ یار مطلب یہ نہیں تھکتے, اب اپنے تھک کر تو شرم آتی ہے یار کہ اپنے تھک گئے. تو یہ چیزیں تھیں. 8 ذوالحجہ کا جو روزہ تھا, میں نے بھی عرض کیا, آپ نے بھی عرض کیا, 8 ذوالحجہ کو روزہ نہ رکھیے گا, ہم نے مینا جانا ہے اور دھوپ میں نکلنا ہے. اور اتفاق ایسا ہوا تھر بھائی کہ 7 ذوالحجہ جو 8ویں شب تھی, ہمیں حرم شریف سے واپس آتے آتے, یا کہیں گئے تھے وہاں سے واپس آتے آتے اتنی دیر ہو گئی کہ میں تو اجازت لے کے چلا گیا, اور مجھے اندازہ تھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے 5-7 منٹ یا 10 منٹ باقی ہیں. یعنی باپا امیر علیہ سنت گھر اپنے تشریف لے گئے, 10 منٹ میرا خیال ہے باقی تھے. تو میں مینٹلی طور پہ, اچھا نہیں, جب آپ لوگ اترے تو 7-8 منٹ تھے, آپ کمرے میں پہنچے ہوں گے تو 2 منٹ ہوں گے. تو میں نے کہا اب روزہ نہیں رکھا ہوگا. اور میں جب مینا کی روانگی کے لیے آیا تو مجھے نگران شورا نے کہا کہ امیر علیہ سنت نے نیت کر لی ہے. اللہ اکبر. اب وہ مجھے یاد ہے کہ وہ سفر مجھے اندازہ تھا, اور امیر علیہ سنت میں نے کئی بار عرض کیا کہ آپ کی طبیعت بھی نہیں ہے, اور یہ بہت ہیوی ٹیمپریچر ہوگا جس وقت ہم نکلیں گے, اور پانی چاہیے گا ہمیں, مینا اپنے خیمے میں پہنچنے میں وقت لگے گا. تو باپا مسکرا کر سنتے رہے, لیکن بعد میں مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ آخری 2 منٹ میں شاید زمزم شریف پی کے, اب وہ آخری 2 منٹ تھی, وہ کہا کہ اب پانی دو, مطلب سحری کرنے کا ٹائم نہیں تھا. وہ زمزم لیا اور پی لیا. باقی جو ساتھ اسلام بھائی تھے انہوں نے دیکھا نیت کر لی ہے زمزم کی, تو وہ پھر نہیں تو وہ ہوتا ہی ہے. یہ وہی نگران شورا والی بات ہے کہ وہ جو حرص ہے نیکیوں کی, عبادت کا شوق ہے,
اور وہ روزہ واقعی ایک بڑا ہی ٹف روزہ ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے رکھا، اور پھر انہی کے ساتھ سفر ہوا، روڈ پہ ہم نے اس وہ گرمی کے عبادت ہے عالم نا، میں عبادت آجی ظہر پڑی. دیکھیں، عبادت کی جو ہرس ہوتی ہے، پھر یہ کہ ایک ایسے مقام بجائے ایک کا لاکھ ہے، اللہ تو اتنا مطلب کہ اس میں ایک رغبت پائی گئی. نارملی ایک آدھ دن میں، جیسے کہ جو عام حاجی جاتے ہیں، اگر دیکھو سن رہے ہو تو ایک آدھ دن کے اندر ہو جاتا ہے. اب میں اس کو یوں سمجھ سکا اس پورے سفر کو. ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہمارے ایک جذبات ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے گا تو ہم یہ کریں گے. 2 4 5 دن عموماً بڑا زور رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ یوں سمجھے کہ سفر سے پہلے بھی نا آپ کے ایسی کچھ کیفیت ہوتی ہیں کہ میں مکے میں جاؤں گا، مسجد الحرام میں جاؤں گا تو میں یوں کروں گا بہت. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو تھکن اور پھر نفس و شیطان، یہ حالانکہ رمضان شریف میں تو شیطان قید ہے، حج کے دنوں میں شیطان تو قید بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کی وہاں دھلائی ہونی ہے، مگر وہاں اس نے اپنے کام بھی دکھانے نا. تو اس دوران جو مطلب انسان پر ایک غفلت طاری ہو جاتی ہے، سستی، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر شاید یہاں سے زیادہ کھاتا ہے نارملی، کیونکہ وہ نعمتیں جو شاید یہاں اس کو نہیں میسر آئی ہوتی، وہاں طرح طرح کے پھل فروٹ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو میسر ہوتا ہے. تو ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ اس کو اور نڈھال کر دیتی ہیں، اور وہ نہ طواف اتنے کر پاتا ہے، نہ زبان کی حفاظت کر پاتا ہے. تو وہاں بھی سستی ہو جاتی ہے. یہ سفر جب ختم ہوتا ہے تو آپ کو لگے گا جیسے رمضان آیا اور میں کچھ نہ کر سکا. اسی طرح ہم جیسے شخص جو نا یہ سوچتا ہے کہ یار سفر سے پہلے کتنی میرے آرزویں تھے، کتنی تمنا، یعنی دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے. اور ہم کب گئے، کب حج ہو گیا، وہ دن نکل گئے. اور مدینہ شریف تو میرا خیال ہے 63 گھنٹے کم و بیش مدینہ شریف کا ہمارا یہ سارا حاضری کا سفر رہا. یہ کب پہنچے، کیسے رات ہوئی، میں کہا یار اب یہی ہوا یہی ہوا یہ ہوا، یہ ہوتے ہوتے الوداعی ہو گئی اور یہاں واپس پہنچ گئے. تو یہ چیز تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کر نہیں سکے. یہ جو ہے نا، یہ جو یار دوبارہ جانا ہے، یہ شاید اس میں بھی یہ ہے کہ یار اس وقت کچھ ہو نہیں سکا، دوبارہ جانا ہے، وہ کرنا ہے جو نہیں ہو سکا. لیکن اب کیا ہم جیسے لوگ بار بار جائیں، عادتیں تو یہاں سدھرتی نہیں ہے، وہاں جا کر ہم کیا مطلب اپنے آپ کو درست کریں گے. اللہ خیر فرمائے. لیکن امیر سنت کو دیکھا کہ وہاں جا کر انہوں نے اپنی ہمت کو بہت مطلب کہ امپروو کیا، میں کہ امپروو کیا. اور جو خود فرماتے ہیں نا کہ میرے سے تم زیادہ تم ڈر رہے تھے، تو ہم واقعی ڈر رہے تھے، ہم زیادہ خوف زدہ تھے کہ یہ ہوگا کیسے. تو لیکن اللہ نے بڑی ہمت دی، اور میں کہوں گا دعا قبول ہوئی. دعا باپا کی کرامت ہے. میں اس کو باپا، وہ لوگ اسلام میں کہتے ہیں باپا کی کرامت سناؤ، وہ دعا باپا کی کرامت ہے. بہت اچانک دعا کی. اپنی آنکھوں سے میں نے تو اس کا رزلٹ دیکھا، یعنی مجھے اندازہ تھا. اب امیر علیہ سنت کے کچھ اس طرح الفاظ تھے، آپ بھی فرماتے تھے کہ 7 8 10 قدم سے زیادہ چلنے کا. ابھی خود فرما رہے، ابھی میرے سے نہیں چلا جا رہا. جی اتوار کو جب وہ سحری ہوئی تھی جانے سے پہلے، جی جیسے یہی ہفتہ اور مدنی مذاکرہ تھا، تو سحری کے بعد جب وہ منچ پہ آنا تھا صوفے پر، تو باپا اٹھ نہیں پائے. اب میں یہی کہ رات کو روانگی ہے اور اس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوگا. اچھا، اسی رات جس رات روانگی تھی. اس سے ایک دن پہلے جو مدنی مذاکرہ تھا نا، اس صبح مطلب ہم نے اطہر بھائی پلان یہ کیا تھا کہ کون سے گیٹ سے جانا ہے، جس گیٹ سے پہلی حاضری دینی ہے، اور پہلی حاضری دے کر اوپر جانا ہے، کیونکہ ویل چیئر جو ہے وہ اوپر سے طواف ہو سکتا ہے. ہم نے گیٹ وہ والا چوز کیا کہ جہاں سے ریمپ اوپر جاتا ہو، راستہ اوپر جاتا ہو، کہ جہاں سے طواف جو ہے وہ ویل چیئر پر ہو سکے. اور وہ ہم سب کو اندازہ تھا کہ اب بہت لمبا چکر ہوگا. تو اب بالکل آل آف دا سڈن گاڑی میں بیٹھے، اور امیر علیہ سنت نے روتے روتے دعا کی. وہ دعا ریکارڈ ہوئی ہے، نہیں یہ آن ایئر ہوئی، اور کل دکھائیں گے، کل انشاءاللہ آج دکھائی. آج دکھائی ماشاءاللہ. تو روتے روتے وہ دعا کی کہ یا اللہ میں نے کبھی زندگی میں جو ہے ویل چیئر پر طواف اور صحیح نہیں کیا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امیر علیہ سنت، اچھا ویل چیئر والا پیچھے ہے، ہم اسلامی بھائیوں کا ساتھ رہنا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ شاید ایک چکر کے بعد ضرورت پڑ جائے. اچھا اب جب طواف کے لیے امیر علیہ سنت پہلی کعبے پر حاضری ہو گئی. اچھا آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جب اب کوئی مطاف میں اتر جائے نا، تو اب وہاں سے واپس آ کر اوپر جانا آسان نہیں ہے اس رش میں. اچھا ویل چیئر اترنے نہیں دیتے مطاف میں. اب میں اس اسلامی بھائی کو کنیکٹ میں رکھا ہوا تھا کہ اگر ایک چکر بعد یا 2 چکر بعد ویل چیئر کی ضرورت پڑے گی تو وہ اسلامی بھائی کہاں سے ملے گا ہمیں، کیونکہ وہ تو باہر کھڑے ہوں گے. تو ان سے فون نمبر کنیکشن کیا کہ اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگائی، ایک ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، ماشاءاللہ امیر علیہ سنت جا ہی جا رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑی اہم بات بتانا ضروری ہے، آپ اکیلے طواف کریں نا وہ آسان ہے،
اور جب آپ کو 100 200 300 اسلامیں گھیر لینا، اور امیر رسول نے انداز بتایا کہ جو پہلے طواف میں ہوا تھا، آس پاس سے پیسا جا رہا تھا نا، آگے پیچھے، یعنی وہ ویسے ہی حبس کر دیتا ہے، وہ ویسے ہی ڈیفیکلٹ کر دیتا ہے. لیکن جو ہمت ہم نے دیکھی، یعنی سچی بات یہ ہے، میں نے 2 3 چکر تو ساتھ کیے، اس کے بعد جب رش بڑھا تو ہمیں پبلک نے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا. نگران شورا تو مجھ سے بھی پیچھے تھے. اچھا، اب ہمیں یہ تسلی تھی کہ علی رضا بھائی ساتھ ہیں، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام ہمیں آگے جانے ہی نہ دے. اچھا اب جب امیر سنن کے ساتھ چلنا ہے نا عبدالحبیب ہاں. بھائی، ہم نے میری یہ فیلنگ تھی، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں امیر سنن کے ساتھ چلوں تو مجھے شاید کئی اسلامی بھائیوں کو دھکے دینے پڑیں گے، ایسا ہی لگ رہا تھا. اور کئی اسلامی بھائیوں کو شاید. اچھا، پھر اسلامی بھائی کیا کرتے تھے جب دیکھتے تھے نا، تو وہ جگہ صاف کر کے طواف کے دوران آگے. اب یہ بالکل وہ ایک گوارا نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ دوران طواف یہ کیا کر رہے ہیں یہاں، کوئی مطلب یہاں مطلب ہمارا وجود ہی یہاں کے لائق اور قابل نہیں ہے. یہ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، ایک ذمہ داریوں کا ایک وہ لبادہ ہوتا ہے کہ اس طرح. لیکن مطلب اس میں مجھے تو کوئی نہیں ہے کہ اس وقت مطاف ہے مجھ سے، مطاف کیا اس پورے اس میں مجھ سے بڑا گناہ گار کون ہوگا. اور یہ صرف ایک انعام کی وجہ سے کہ اب اتنا عجیب لگتا تھا کہ یہ کمر پر ہاتھ لگا کر آگے بڑھائیں، اسلام بھائی کو کہیں گے جگہ دے دو. ارے واٹ از دس یار. اور اچھا، اب آپا کے ساتھ سفر کرنا ہے، اب آپ کو طواف کرنا ہے، تو اب ساری قوم مجھے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جنہوں نے مطلب برسوں کے بعد، ایک تو بعض تو وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی پہلی بار ہے اور وہ دیکھا ہی مطاف میں ہے، وہ پوری کوشش کرتے کسی سے امیر سنن کے بدن سے میرا بدن لگ جائے، ان کے ہاتھ سے ہاتھ لگ جائے، ان کے بدن سے میں مطلب میں کچھ وہ برکت لے لوں. اب وہ یوں آتے تھے. اب اگر ساتھ چلنا ہے تو آپ کو پھر قوم کو ہٹانا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب وہ قوم آپ کو دھکے مارے تو عافیت کا راستہ یہی تھا کہ پیچھے چلیں اور طواف بھی کریں اور نظر بھی رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی جو بھی ہے. تو یہ چیزیں تھیں. لیکن باپا اپنے اس میں مجھے یوں تسلی ہے تھوڑی سی کہ جو برسوں سے سوچا تھا نا کہ امیر سنت کا حج ریکارڈ ہوگا، یہ شاید کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں. اب جب یہ ہمارے اسلام میں سارے آ جائیں گے مدینہ شریف سے، جن کے پاس ہمارے دیگر چیزیں ہیں، ڈیٹا وغیرہ، وہ انشاءاللہ جب اس کو ہم جمع کریں گے. ابھی تو یہ موبائل پر جو چھوٹی چھوٹی ہم نے مدنی وہ بنائی ویڈیوز، وہ ہم دکھا رہے ہیں، لیکن وہ جو پراپرلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم دکھائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ امت کو فائدہ ہوگا. جیسے وہ آپریشن کے بعد کی ایک ویڈیو سے قوم کو راحت ملی تھی، تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے قوم کو راحت ملے گی. وہاں جا کر باقاعدہ ہم نے مدنی مشورہ کیا، ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے نگران اسد مدنی وہاں تھے، دیگر ذمہ دار تھے، عبدالحبیب خود نگران ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک مدنی مشورہ کیا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، مگر جن لاکھوں کروڑوں کو دیکھنا تھا کہ یہ حج کیسے کرتے ہیں، تو ان کی انشاءاللہ ہم کو دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی اطاری کولو رام سے میرا عبدالحبیب بھائی کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کچھ سفر مدینہ کے دوران کچھ تصویریں وائرل ہوئی تھی میں آپ مزدلفہ میں امیر آرام سے ہمارے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس دوران آپ مطلب کیا راز و نیاز کیا دل نشی کیا دل زباں مطلب گفتگو کر رہے تھے، اس میں جو کچھ اگر شیئر کر رہے تو نوری شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ تو اب ایگزیکٹلی ساری باتیں تو یاد نہیں ہیں، اور واقعی وہ زندگی کے یادگار لمحات تھے. میں اپنی کیفیت یوں ضرور بتاؤں گا کہ بہت دنوں تک تو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ یہ سفر ہو رہا ہے. یعنی کبھی کبھی واقعی میں اٹھ کر یہ سوچتا تھا کہ یہ خواب تو نہیں ہے. جب سے امیر علیہ سنت نے پاسپورٹ دیا اس سے پہلے یقین نہیں ہوتا تھا کہ سفر شروع ہوگا، اور سفر شروع ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی اٹھ کر جب کمرے میں اٹھتا تھا تو سوچتا تھا کہ واقعی امیر علیہ سنت مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں. اور مزدلفہ کی رات یقیناً مجھے یاد ہے ہوا یہ کہ جب ہم مزدلفہ پہنچے تو جاتے ہی ظاہر ہے کہ مزدلفہ میں حاجی کی تھکن بھی تھک جاتی ہے، نارملی ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو ہم نے مغرب اور عشاء ادا کی اور بالکل میں تھک کے چور ہو گیا تھا، میں کونے میں جا کے سو گیا. اچھا، میں
1 डेढ़ घंटा सोया हूँ या पता नहीं 2 घंटे सोया हूँ. जब मैं उठा तो मैंने देखा निगरान शूरा और अमीर अहले सुन्नत, बहुत प्यारा मंजर था. अल्लाह ये मोहब्बत सलामत रखे. तो बिल्कुल अमीर अहले सुन्नत बीच सड़क पर आराम कर रहे थे और निगरान शूरा साथ लेटे हुए थे और दोनों बातें करते, लेटे लेटे बातें हो रही थी. तो मैं उठा और मैं उठकर बगैर इजाजत जाके तीसरा मैं बैठ गया. तो निगरान शूरा का वो जुमला मुझे बहुत प्यारा लगा कि इस तरह उन्होंने मेमनी ज़बान में कहा कि जो मुझे उसका मजमून याद है कि एक अरमान था आपके साथ ये वक्त गुजारने का और अल्लाह ने ये वक्त नसीब किया, हमारे लिए दुआ फरमा दी. इस तरह की कुछ बातें हो रही थी. तो उतनी देर में निगरान शूरा शायद खड़े हुए किसी काम के लिए, तो शायद उस वक्त किसी ने वो पिक्चर ली, वरना नॉर्मली मैं साथ ही था और निगरान शूरा भी थे. तो बस वही मुबारक बातें थी और अमीर अहले सुन्नत के मलफूजात थे. और फिर कुछ देर बाद अमीर अहले सुन्नत ने भी आराम फरमाया. फिर उसके बाद तहज्जुद से पहले अमीर अहले सुन्नत और सब जितने इस्लामी भाई थे वो बेदार हुए, वज़ू वगैरह किया, अमीर अहले सुन्नत ने तहज्जुद अदा की, फिर नमाज फ़जर बाजमात हुई. नमाज फ़जर के बाद सुबहान अल्लाह वो ख़ास दुआओं का वक्त होता है, वो दुआ हुई, अमीर अहले सुन्नत ने दुआ फरमाई. उसके बाद कंकरियाँ उठाई गईं. तो एक एक लम्हा ही यादगार है. एग्जैक्टली उस वक्त जो तस्वीर आपने देखी है हमारी क्या बात हो रही थी वो तो याद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो वक्त गुजरा मुर्शिद के साथ यादगार ही था पूरा सफर. लेकिन ये जो लम्हा था ना, यकीन करें वाकई ये मेरी इस पूरे सफर का मुझे आपके वो अल्फाज का वो जो अंदर का जो खुशी यानी थी ना, हम बरसों से मैं अमीर सुन्नत से हमारी मशावरत होती थी कि और उम्रे की बातें उमूमन होती. जी जी जी, तो अमीर सुन्नत तो हमारा ये ज़हन बनता था कि हज करना है यार, हाँ. अरफात और मुज़दलिफा. मैंने 2-3 बार जब ये मक्के मदीने की बात होती थी ना, तो मुझे याद है मैंने ये मदनी मशवरा दिया कि आप पहली बार अगर जाना चाहते हैं तो आप उम्रे पे जाएं, रश कम होगा. तो आपकी तरफ से भी और अमीर से यही आता था जुमला कि नहीं हज करना है, ताकि अरफात में हुकूकुल्लाह की माफ़ी का जो वादा है और मुज़दलिफा में जो हुकूकुल इबाद की माफ़ी की नवीद है, हमें ये करना तो है. वो मतलब कि आप भी आराम कर रहे थे, तो नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद थोड़ा मैं भी लेटा था. फिर अमीर सुन्नत लेटे थे तो मैं वहीं आकर लेट गया. अब आप मैं आपकी तरफ रुक के वदा मेरी तरफ, तो मैं बस उस लम्हे को महफूज कर रहा था. मैंने कहा पापा इस घड़ी का मैं बरसों से इंतजार कर रहा था अल्लाह कि मैं आपके साथ मुज़दलिफा में जी बिल्कुल ऐसा ही था. वक्त गुजारूं. और हम दोनों लेटे हुए थे और मदीने जाने की बातें कर रहे थे. तो मदीने की विन्ना है, सुभान अल्लाह, मुज़दलिफा में बैठकर मदीने में की विन्ना है. और बहुत खूबसूरत खुले आसमान के नीचे खुशगवार लम्हा था और लेटे हुए थे दोनों. और कैसे तस्वीर किया कि खुले आसमान तले अमीर अहले सुन्नत इस तरह वो घड़ी थी. ये आपने जो सवाल किया ना, वाकई वन ऑफ द हिस्टोरिकल जो मोमेंट था ना हमारे पूरे सफर का, बिल्कुल सही निगरानी शूरा फर. मैं आप जो ये बातें कर रहे थे ना, मैं पीछे ही था ना, मैंने उठ के काफी देर तक तो देखता रहा. मैंने कहा माशाल्लाह क्या प्यारा अंदाज है. फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उठ के जो है वहां आकर बैठ गया. तो क्या बात है मदीने की. बहुत अच्छी कॉल थी, जज़ाकल्लाह. अल्लाह ये लम्हे आपको और हम सबको बार बार नसीब फरमाए. कॉल दें. मोहम्मद इमरान अत्तारी सगे अत्तार अर्ज कर रहा हूँ, मेरे प्यारे निगरान शुरा, मेरे प्यारे रुकने शुरा, सबको हज मुबारक हो. बड़े प्यारे मनाजिर भी आपके ज़रिए देखने को मिले और अल्हम्दुलिल्लाह बापा की रिक्कत अंगेज़ दुआएं भी होती थी मदीना मदीना. और दूसरी बात ये निगरानी शुरा जब से हमने सुना था कि बापा जा रहे हैं, तो आप यकीन करें हमें भी इतनी खुशी थी. और मेरे तो खुशी के हमारे लोगों को बता रहा था कि मेरा पीर जा रहा है, जिन्होंने लाखों लाख लोगों को मदीने का दीवाना बना दिया. आज वो मेरा पीर मदीने जा रहा है, मेरा आका की बारगाह में जा रहा है. आज क्या मकाम होगा जो मेरे मुर्शिद का मेरे आका की बारगाह में. अल्लाह इनके सदक़े में मुझे नेक बनाए. आप लोग दुआ फरमाए दावत इस्लामी के मदीने काम करने का मुझे जज्बा मिले और मैं नेक बन जाऊं हमेशा के लिए. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्लाह आप सबको मुर्शिद के साथ चल मदीना की सादत अता फरमाए. माशाअल्लाह. ये एक बहुत बड़ा एक समझे कि दुनिया भर में दावत इस्लामी वालों के लिए, अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों के लिए, अमीर सुन्नत के मुरीदीन के लिए ये बहुत अहम तरीन वाक़या है. और बड़ी अहम मोमेंट पर और अहम लम्हात में ये हो गया कि अमीर सुन्नत हज पर चले गए. और ये जो आपके बारे में गलत बातें मशहूर की गई थी कि अमीर सुन्नत पर पाबंदी है, जिस तरह हरम शरीफ में, मस्जिदुल हराम में, तवाफ़ में जो कौम का रश, जो लोग मिल रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, सेल्फियाँ बन रही हैं, वो जिसको जो अरमान निकालने हैं वो अरमान अपने
نکال رہا تھا صحیح میں. تو میں نے کہا پاپا میں وہاں ہوں اس سے کبھی کبھی ہوتا میں سوچتا تھا کہ اگر اپنے کو یہاں 12ویں شریف کا جلوس نکالنے کی سعادت نصیب ہو تو اپنے کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کریں گے. تو یوں جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے مینا شریف جی جہاں مکہ شریف کی ہے وہاں سے شروع کریں اور ولادت گاہ پر ختم ہو یوں پیدل چلتے چلتے. تو مینا میں کس طرح خیموں میں لائنیں لگ کے لوگوں نے ملاقات کی تو الحمدللہ. یہ کیا. اور پھر مدینہ شریف میں بالکل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبز گنبد کے سائے میں حاضری. پھر ماشاءاللہ مسجد الحرام میں حاضری اور وہاں نوافل کے ساتھ ساتھ جس طرح الحمدللہ نعت شریف وہ کھل مسجد کر نبوی شریف میں. مسجد نبی شریف میں جو کھل کر نعتیں ہوئی اشراق چاش کے نوافل کے بعد وہ بہت دیر تک الحمدللہ بیٹھے رہے. بڑے شہزادے نعتیں پڑھتے رہے قوم روتی رہی ادھر سبز گنبد کے نظارے کرتی رہی. پھر وہاں سے چلے پھر الوداعی حاضری جس انداز سے مسجد قباء مسجد قبلتین قباء مسجد قبلتین جہاں پتہ چلتا تھا مقام میں احد شہید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزار پر حاضری باغ پر حاضری تو بیر عثمان غنی پر حاضری. یہ جہاں قوم کی گاڑی 6 گاڑیوں کی گاڑیاں پہنچ جاتی تھی. تو اتنی مطلب کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انداز سے رہا کہ اب مدینہ مدینہ ہو گیا یار. مدینے میں مدینہ مدینہ ہو گیا. الحمدللہ اللہ کی کروڑ رحمت ہے. اللہ بار بار یہ سفر نصیب فرمائے. جی کال دیں. میرا سوال سر یہی ہے کہ یہ جو حج کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے نا تو اس میں یعنی کہ انسان کو کس طرح جانا چاہیے یعنی کہ مطلب ذرا ادب سے ہو یا اس کا کوئی اچھے سے اچھا طریقہ بیان کریں. حج پہ جانے کے لیے انشاءاللہ آپ انتظار کریں. امیل سنت جس انداز سے حج پر چلے تھے جو جہاز کے اندر آپ پر کیفیت تھی اور جو مکہ شریف میں حاضری ہوتے وقت جو آپ پر کیفیت تھی اور جو دیگر مواقع پر جو آپ پر کیفیات تھی وہ سب اللہ کی رحمت سے ہم ایک تو آپ کو قسطوں میں دکھا رہے. اگر اللہ نے توفیق دی اور صحیح معنی میں یہ بن گیا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک عاشق رسول کس طرح مطلب کہ سفر حج پہ جاتے ہیں. ہماری خواہش تھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال ہوا نا کہ وہ مرد کلند جس نے لاکھوں دلوں میں مدینے کی محبت حج کی محبت اور سفر مدینہ کی محبت ڈال دی ہے پیدا کی ہے اور آج لوگ ان کی باتیں سن سن کر جو مدینے جا رہے ہیں حج کر رہے ہیں کعبہ مشرفہ کی زیارت کر رہے ہیں تو ان کا اپنا انداز کیا ہوتا ہے. تو آنکھوں سے تو کئیوں نے دیکھا تھا لیکن اس ٹائم پر ہمارے پاس چونکہ مووی نہیں تھی اب مووی ہے اور اس کے بعد پہلی دفعہ حج ہوا ہے تو یہ کسی حد تک ہم نے محفوظ کیا. انشاءاللہ وہ دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. البتہ میرے سنت کا ایک شعر ہے روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہوں ہے وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا ہم اشکبار ہی آئے تھے اشکبار چلے. دعا کیجیے گا اللہ کریم بار بار بعد اب حاضریاں عطا فرمائے. جو رہ گئے اللہ ان کا بھی یہ سفر ہو جائے اور ان کو بھی اس سفر کی سعادت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. آئندہ مدنی مذاکرے میں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر پھر حاضر ہوں گے. کل رات انشاءاللہ 10 بجے ایک بار پھر ہم حج ہی کے موضوع پر جو یادیں ہیں جو مناظر ہیں ان کے ساتھ کچھ پچھلی باتیں کچھ نئی باتیں ہیں پھر آپ کی کالز انشاءاللہ ہوں گی اور عبدالحبیب بھائی کی مدینے پاک کی محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. نعت خوانی بھی ہوگی انشاءاللہ. نعت خان اسلام بھی ساتھ ہوں گے. حاجی امین بھی ہوں گے انشاءاللہ. حاجی امین سے تو ان کے سفر کی باتیں پوچھی ہی نہیں ہے. حاجی امین ابراہیم ابو تو ابھی تک مدینہ شریف میں. تو اجازت دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل 9:15 بجے اطہر بھائی کا بیان ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں 9:15 بجے انشاءاللہ مدنی چینل پر ہمارے رکن شورا اطہر بھائی کا بیان براہ راست نشر کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ 10 بجے ہمارا یہ حج کے موضوع پہ خصوصی سلسلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ
معاشرہ فقہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی